لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورہ روم کی ایک آیت جو آج کل شادی کارڈز پر یا شادی کے دعوت ناموں پر بہت زیادہ لکھی جاتی، اور اس آیت کی تلاوت کا مطلب 1438 ہجری کے ایام اضحیٰ کے اس چوتھے عشرے کی 7ویں مجلس کا موضوع نہیں بدلنا ہے، اس موضوع کو ایک اور پہلو سے یا ایک اور اینگل سے واضح کرنا ہے: معرفت اصحاب امام. یہ یاد دلا دیا جائے کہ ماہ صفر کی 7ویں تاریخ ایک امام معصوم کی شہادت کی تاریخ بھی ہے ایک روایت کی بنیاد پر، اور اسی حوالے سے کل رات جو گزشتہ کل تھی ہماری گفتگو ہوئی، اور یہی 7 صفر زیادہ روایتوں کے اعتبار سے ایک امام معصوم کی ولادت کی تاریخ بھی. تو جب شہادت و ولادت کی تاریخوں میں ٹکراؤ ہو تو یقیناً غم کو ہمیشہ خوشی پہ ترجیح دی جاتی ہے. بیان ہمارا شہادت کے اعتبار سے ہوا، لیکن اب ایک امام معصوم کا دن 7 صفر ایک دوسرے امام معصوم کا بھی دن ہے، تو ان کا تذکرہ بھی بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو آج کی ہماری مجلس جو اصل موضوع ہے، میرے اپنے طریقہ کار کے مطابق گھومتے 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 رہیں گے ہم اسی موضوع میں، مگر جن ولادت کا جو دن گزرا اس کے اعتبار سے محفل نہیں، خوشی کا جشن نہیں، خوشی کی تقریب نہیں، لیکن ذکر امام اسی امام معصوم کا رہے گا. اور اس لیے میں نے آج، ویسے بھی عادت ہے کہ آیت بدلتا رہتا ہوں، آج اس آیت کی تلاوت کی. ہمارے 7ویں امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے حالات بھی بہت زیادہ میچ کرتے ہیں زمانے کے امام کے حالات سے. بہت ساری شباہتیں ہیں 7ویں امام کے حالات میں اور زمانے کے امام کے حالات میں، چونکہ اصل عنوان ہی اتنا بڑھ چکا یا میں اس کو اتنا پھیلا چکا ہوں کہ اس پہ بات مکمل ہو جائے غنیمت ہے. کسی اور موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ 2 4 5 تمہیدی جملے ضروری ہیں ذکر امام کے ثواب لینے کے لیے. تو اب جو مشابہتیں ہیں 7ویں امام میں اور ہمارے زمانے کے امام میں،
بہت ساری چیزیں سملر ہیں، ایک جیسی میچ کر رہی، اور اسی لیے ساتویں امام کے صحابیوں کا تعارف کرایا جاتا کہ اس کے حوالے سے آخری امام کے جو صحابی وہ سمجھ میں آئیں گے کہ وہ کس انداز کے ہیں اور کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو عنوان تو وہی رہے گا. مثلا شخصیت کی حد تک، وجود کی حد تک 14 معصومین میں آخری معصوم ہے زمانے کا امام، لیکن نام کی حد تک 14 معصومین میں آخری نام ہے 7ویں امام کا. 14 معصومین کے آپ نام دیکھیں تو صرف 7 نام ہیں، اس کے بعد انہی ناموں کو ریپیٹ کیا گیا. تو 8ویں امام کا نام ریپیٹ ہے، 9ویں امام کا نام دعائے توسل کی وجہ سے بچوں کو بھی یہ نام اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں. میں وقت کو بچانے کے لیے نام نہیں لے رہا ہوں. 10ویں امام کا نام، 11ویں امام کا نام، زمانے کے امام کا نام، ان میں کوئی نیا نام نہیں. 8 سے لے کے 12ویں تک وہی نام ہے جو شروع میں آ چکے ہیں، مگر اس میں آخری نام 7ویں کا. اور یہ وہ نام ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ ریپیٹ نہیں ہوا، آخری نام ہے، بلکہ اس سے پہلے خاندان اہل بیت میں انعام کا رواج بھی نہیں تھا. نہیں، اصحاب میں ہوں گے لیکن خاص اہل بیت کے خاندان. موسیٰ تو وہ شخصیت کی حد تک آخری امام ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور یہ نام کی حد تک وہ نام اسلام میں بہت ہیں. لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، 15ویں سورہ کی آیت ہے، اس کی یہی تفسیر آپ کو ملے گی قرآن کے حاشیے پر. یا اے حبیب، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے اور 7 ایسی چیزیں دی ہیں جس کے اندر تکرار ہے. سبعن 7 من المثانی، جو ثانی کر کے ریپیٹ ہو کے اور تکرار ہو کے آئیں. اب وہ 7 کون سی ایسی چیزیں؟ عالم اسلام جو کہ اس سلسلے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ان کے ذہن ادھر گئے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نہیں، یہ 7 چیزیں جو مثانی ہیں یعنی ثانی ہیں یعنی 2 دفعہ آئی، اس سے مراد الحمد کا سورہ ہے. تو آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا کہ ہم نے تمہیں سورہ حمد دیا ہے اور قرآن دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الحمد قرآن نہیں ہے. الحمد ایک الگ چیز ہے، قرآن ایک الگ چیز. پہلی مجلس میں قرآن، حدیث قدسی، حدیث معصوم پہ بہت بات ہو گئی، لیکن یہ مسئلہ صرف اسی لیے پیش آیا کہ قرآن نے کہا ہم نے 7 دیے ہیں اور قرآن دیا. تب یہ اور کا مطلب یہ ہے کہ 2 الگ الگ چیزیں. تو وہ 7 کون سی چیزیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. امام معصوم کی واضح حدیث بھی ہے کہ اس سے مراد ہم ہیں، یعنی قرآن کریم کی یہ آیت کہ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ آیت وہی ہے کہ جسے پیغمبر نے اپنے الفاظ میں بتایا تو حدیث ثقلین بنی. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. جو حدیث ثقلین میں پیغمبر نے کہا وہی اس سے پہلے قرآن میں پروردگار نے کہا کہ یہ 2 سلسلے تمہیں دیے گئے. تو 7، اب چونکہ پورے حالات بیان نہیں کرنا ہے، 7 تو 7 کس اعتبار سے بنے؟ جبکہ وہ تو 14 وہ نام کے اعتبار سے. اور اسلام میں نام کی بہت اہمیت ہے، نام بہت اہمیت ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. سب سے پہلا تعارف جو 7ویں امام کا دنیا کے سامنے ہوا، سب سے پہلی بار جو دنیا نے 7ویں امام کی زیارت کی، تو وہ نام ہی کے حوالے سے حدیث آئی ہمارے پاس، نام کے حوالے سے. اور وہ یہی کہ ہر امام معصوم جب 50 سال کے اوپر پہنچتا تھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ میں سمجھانے جاتا ہوں تو اتنی لمبی بات ہو جاتی کہ موضوع سے بہت دور چلا جاتا ہوں، پھر واپس آنا بھی مشکل ہوتا، اور نہیں سمجھاتا ہوں تو کچھ لوگوں کے لیے بات واضح بھی نہیں ہو پاتی. لیکن بہرحال آج میں
اتنا وقت نہیں ہے، 3-4 باتیں میری تقریر، کل بھی 4 باتیں بیان کرنا تھی، 2 ہی میں تقریر کا وقت ختم ہو گیا، تو آج میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ہر مومن کو اس زمانے میں 12 اماموں کے نام نہیں بتائے گئے تھے۔ ہاں 12 کا لفظ بتایا گیا تھا، عدد کہ 12 ہوں گے، نام ہر ایک کو نہیں معلوم تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے خاص صحابی، اس طرح سے چند خاص صحابی۔ تو باقی کی کیفیت یہ تھی کہ جب امام کی عمر 50 سال یا نہیں 40 سے کسی امام کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اب لوگ ایک سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون، آپ کے بعد امام کون بنے گا، اب یہ سوال شروع ہو جاتا۔ چنانچہ چھٹے امام تو تمام ائمہ میں سب سے زیادہ عمر ہے، ائمہ طاہرین، بلکہ ائمہ طاہرین کیوں 14 معصوم، رسول اللہ بھی 63 ہیں، چھٹے امام 65، سب سے زیادہ عمر ہے، تو سب سے زیادہ سوال کیا گیا کہ مولا آپ کے بعد جانشین، آپ کے بعد جانشین، آپ کے بعد جانشین۔ یہ بہت مشہور روایت ہے، بہت پڑھی جاتی ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تو ایک چراغ فروش جو چراغ بیچتا تھا، نام ہی اس کا سراج ہے، وہ بھی یہ سوال بہت کرتا رہتا جب امام کی زیارت کو آتا، مولا آپ کے بعد جانشین۔ یہ ایک مومن کا حق ہے کہ ہر امام سے یہ پوچھے کہ اس کے بعد کون امام بننے والا۔ چنانچہ کئی بار پوچھ رہا، امام نے کہا انتظار کرو، انتظار کرو۔ اچھا، اب ایک ایسا نظریہ جو شیعت کا نظریہ بھی نہیں ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی تھی کہ بھائی امام تو وہی بنے گا جو اپنے باپ کی بڑی اولاد ہو، تو ایسا تو کوئی ہمارے ہاں نظریہ ہے نہیں کہ بڑا بیٹا ہی امام بنے گا۔ چنانچہ چھٹے امام کے ہاں اولادیں ہو بھی چکی ہیں، اور جب یہ آ کے سوال کرتا اکیلا یہ نہیں، مگر چونکہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں وہ اسی کے نام سے آئی اور کافی جیسی کتاب میں آئی، اس اعتبار سے اس کا تذکرہ، اس آدمی کا سراج کا تذکرہ زیادہ، یہ نام نہیں ہے، یہ اس کا پیشہ سراج، چراغ بنا کے بیچنے والا۔ وہ بار بار کہتا کہ مولا آپ کے بعد امام کون؟ اب پہلے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل، وہ سمجھا شاید یہ ہوں گے، لیکن نہیں، پہلے تصدیق کرانا۔ امام نے کہا انتظار کرو۔ اب یہ انتظار کا مطلب یہ کہ یہ بیٹا امام نہیں۔ چھٹے امام کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، مولا یہ کہا کہ نہیں، انتظار کرو۔ تو یہ سوال کئی بار یہ کر رہا، اور امام چھٹے امام کے اولادیں بھی ہو رہی۔ آج جو جا کے اس نے سوال کیا، آج سے مطلب 7 صفر، آج 7 صفر، صفر کے مہینے کی 7ویں تاریخ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ تاریخ 7ویں، جا کے سوال کیا کہ مولا آپ کے بعد امام کون؟ تو ایسے ہی ہر مہینے 2 مہینے بعد یہ سوال کرتا۔ امام نے کہا وہ جو اس کمرے کے کونے میں، مہد میں، گہوارے میں وہ جو بچہ لیٹا ہے وہ میرے بعد امام۔ یہ تمہارے سوال کا جواب۔ دوڑ کے گیا، واقعے کو میں مختصر کرنے پہ مجبور ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میرا انداز ایسا ہے کہ بات پھیل جاتی ہے۔ گیا، جا کے امام کو سلام کیا۔ کون امام؟ ایک دن، یہ آج کی روایت ہے 7 صفر کی، 148 ہجرہ، ایک دن کے امام گہوارے میں جا کے سلام کیا۔ امام نے سلام کا جواب دے کے فوراً جو جملہ اس سے کہا، یہی موضوع چل رہا تھا۔ امام نے جواب سلام تو دیا، وعلیکم السلام، کہا لیکن، اس کو دیکھتے ہی کہا لیکن یہ تمہارا ایک عمل ہمیں ناپسند ہے۔ کون امام کہہ رہا ہے؟ جو آج ہی دنیا میں آیا۔ دنیا میں آنے کے بعد، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد امام کو علم نہیں ہوتا، دنیا میں آنے سے پہلے بھی اسے اپنے چاہنے والوں کے ایک ایک عمل کی خبر ہوتی ہے۔ تو اب آج یہ دنیا میں آیا، اور جس عمل کی امام بات کر رہے ہیں وہ چند دن پہلے کا ہے۔ کہا کہ یہ ایک تمہارا ایک عمل پسند نہیں۔ گھبرا کے کہا مولا کون سا عمل؟ کہا تمہارے یہاں پچھلے مہینے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، تم نے جو اس کا نام رکھا یہ نام ہم کو پسند نہیں۔ اس سے زیادہ روایت میں بیان نہیں کر سکوں گا، ہر کتاب میں موجود ہے، جا کے دیکھ لیجیے۔ پہلی نصیحت جو 7ویں امام کے نام سے دنیا کے سامنے آئی، 7ویں امام کے ذریعے سے جو سب سے پہلی حدیث ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اور اگر کوئی غلط نام رکھا ہے تو امام نے گہوارے میں سے
اس نام کو بدلوایا ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے جو علماء اس حدیث سے شروع کرتے ہیں. یہ موضوع کہاں سے شروع کرتے ہیں علماء؟ یہ الگ موضوع ہے کہ سب سے پہلا حق جو ایک بیٹے اور بیٹی کا اپنے باپ پر بنتا. ہم تو آج تک باپ کا حق پڑھتے آئے ہیں کہ باپ کا بڑا رتبہ ہے، باپ کے بڑے حق ہیں. حدیث رسول ہے، پہلے معصوم کی حدیث کہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو اس کا حق ہے اس بچے کا اپنے باپ پر کہ اس کا نام بہترین رکھے. تو اس میں پھر یہ حدیث آتی ہے. مگر پیغمبر نے جو یہ ارشاد فرمایا وہ پیغمبر کی زندگی کی پہلی حدیث نہیں ہے، لیکن 7ویں امام کی زندگی کی پہلی حدیث ان معنوں میں کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلا فرمان اپنے چاہنے والوں کو یہ دیا کہ اولاد کے نام اچھے رکھو. نام کے اثرات ہوتے ہیں. نام بدلوایا، خالی نصیحت کر کے نہیں رہ گئے، نام بدلوایا. اس نے اپنی بیٹی کا نام گھر جاتے ہی اس نام کو بدلا. اب باقی کیا نام تھا اور کیوں امام اس نام پہ ناراض ہوئے وہ تو ایک الگ موضوع بن جائے گا. 7ویں امام کا پہلا تعارف تو یہ. مگر اس کے بعد بھی 7ویں امام کا دوسرا مشہور واقعہ ان کے بچپنے کے حوالے سے ہی، اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر میں سورہ روم کی آیت سے اپنے موضوع کو کنیکٹ کر کے مزید 7ویں امام ہی کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کروں گا. لیکن ابھی تک کہیں یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ معرفت اصحاب امام کا کوئی تعلق آج کی مجلس سے بن رہا. تو یہ دوسرے واقعے کے بعد پھر وہ چیز عرض کروں گا تاکہ موضوع بھی آگے بڑھے، آج کی تاریخ کا حق بھی آگے بڑھے. دوسرا تعارف کیا؟ دوسرا تعارف یہ ہے، یہ پہلی حدیث ہے پہلے دن کی گہوارے میں. دوسری حدیث بھی اس وقت کی ہے جب امام بہت چھوٹے تھے، 2 سال کی عمر ہوگی یا 3 سال. چھٹے امام اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے بعض ایسے افراد سے مباحثے یا مناظرے میں لگے. بحث کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو آ کے امام سے بحث کرتے ہیں، اور چھٹے امام سے تو بہت زیادہ بحث کا موقع لوگوں کو ملا ان حالات کی وجہ سے جو چھٹے امام کا اتنا بڑا مدرسہ تھا، ہر ایک کو اجازت تھی. تو اب یہ بحث جاری ہے جب بحث کرنے والے کے پاس دلیل نہ رہے. یہ وہی واقعے کا ایک حصہ ہے کہ امام نے کہا تم ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے فتویٰ دے دیتے ہو. قرآن حدیث سامنے رکھ کے فتویٰ دینا چاہیے نا. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کسی مومن کی توہین مقصود نہیں تھی کہ بھائی ہمارا تو اعتقاد استخارے پر ہے، وہ فتویٰ جو بھی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں، کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. مشورہ جو ترتیب اسلام بتائے وہ ترتیب ہم کو نہیں چاہیے. تو امام نے اس سے کہا تم ایسے ہی فتویٰ دیتے تھے اپنے دل کی رائے، قرآن ہونا چاہیے، حدیث ہونا چاہیے. کہا کہ نہیں میں تو عقلی بات کرتا ہوں، عقل کی بات. تب جو امام نے سوال کیا اچھا عقل کی بات تو قتل کے گناہ پہ 2 گواہ ہیں اور حرام کاری کی گناہ پہ 4 کیوں ہیں؟ اور جو بڑی نجاست ہے اس کے بعد وضو ہے اور چھوٹی نجاست کے بعد غسل کیوں ہے؟ وہ جو 3-4 سوال ہیں، میں تو چھٹے امام کے حالات تو نہیں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ جواب نہیں تھا اس کے پاس. جب جواب نہیں تھا تو ایسا آدمی پھر جب خاموش ہو جائے تو کوئی نہ کوئی خرابی نکالنا چاہتا ہے جس کے سامنے وہ خاموش ہوا. اب یہ بات چل رہی ہے، یہ خاموش ہو گیا یہ آدمی، یہ اعتراض کرنے والا، کہ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا. کمرے کا وہ دروازہ جو لیڈیز سیکشن کے لیے، اور 7ویں امام 2 سال یا 3 سال کی عمر ہے، بکری کے بچے کو لے کے کمرے میں داخل ہوئے. اب جو لوگ اس مجمع میں بھی سندھ اور پنجاب اور ہندوستان کے دیہاتوں کے رہنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ سے ہر دور میں بچوں کا پسندیدہ کھلونا یہ جانور ہوتے ہیں. اور مغربی دنیا میں بھی میں نے کثرت کے ساتھ دیکھا، بلی کے بچے، کتے کے بچے، یہ جو جانوروں کے بچے ان سے کھیلتے ہیں. یہ اس زمانے کی ٹوائے انڈسٹری یا کھلونا آج بھی ہے. تو 7ویں امام بکری کے بچے کو لے کے بابا کے کمرے میں آئے. ابھی کمرے میں داخل ہو رہے، بہت مشہور روایت ہے، میں یہ تو سوچ کے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اپنے مجمع کی معلومات میں کوئی نیا اضافہ کرنے جا رہا ہوں، میں تو صرف 7ویں امام کے ان حالات سے اپنے موضوع کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اور پھر آج کا دن کا حق بھی ادا ہو جائے کیونکہ 7ویں امام کی ولادت کا دن ہے تو میں ان کے بڑھاپے کے حالات کم پڑھ رہا ہوں
اور بچپنے کے حالات جو ولادت کے فوراً بعد کے ہیں، تو 7واں امام داخل ہو رہا ہے، وہ اعتراض کرنے والا جس کی بولتی بند ہو چکی تھی، دلیلوں کے سامنے کچھ جواب نہیں تھا، جیسے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ چھٹے امام سے کہا فرزند رسول آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ امام ہے۔ اب یہ 7ویں امام 2 سال کے ہو گئے، جب وہ چراغ بیچنے والے نے امام سے سوال کیا تھا وہ 1 دن کے تھے، 2 سال تو کافی تعارف کرا دیا چھٹے امام نے، کہا یہ بچہ امام ہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام کوئی فضول بیکار عبث کام نہیں کرتا، بہت سارے کام ایسے جو اسلام میں حرام نہیں آپ کر سکتے ہیں، جسے جتنے کھیل ہیں حرام نہیں ہے، کھیل سکتے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں، کوئی ثواب اس میں نہیں ملے گا۔ اس جملے کی تشریح میں جاؤں گا تو کہیں سے کہیں نکل جاؤں گا۔ تو دیکھیے آپ جس بیٹے کو امام کہہ رہے ہیں وہ بکری کے بچے سے کھیل رہا، آپ تو کہتے ہیں کہ امامت بچپنا ہو کہ جوانی ہو کہ بڑھاپا ہو، صغیر ہونا و کبیر ہونا، ہمارا چھوٹا ہو ہمارا بڑا ہو، جس حالت میں بھی ہو سب معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسا بیکار کام نہیں کرتے۔ ابھی اس نے یہ جملہ کہا تھا اور مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ امام بکری کے بچے کو کمرے میں لے کے آئے اور کہنے لگے کہ اس جدیل ربک، مؤنث کا صیغہ، بکری کا بچہ تھا، بچی تھی بلکہ یہ کہیے، اپنے رب کے آگے سجدے میں جھک جا، اس طرح کیا کھڑی؟ چھٹے امام نے کہا دیکھ میرا بیٹا فضول کام نہیں کر رہا، وہ اس بکری کو بھی سجدے کی تلقین و تعلیم دے رہا ہے۔ اب جو امام بکری کے بچے کو جس پر احکامات شریعت ہے ہی نہیں، بکری کے بچے پہ احکامات شریعت نہیں ہے، بچہ تو بچہ، آپ کہیں گے تو ہمارے بچے پر بھی نہیں ہے احکام شریعت، جی بکری پر بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی امام حکم دے رہا ہے کہ بارگاہ رب میں لے ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جا۔ وہ اپنے ان صاحبان ایمان کو جب دیکھتا ہوگا کہ جو بڑے آرام کے ساتھ ذرا سا بہانہ ملے اور نمازیں قضا کر دیتے، اچھا آپ تو ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ حالات و ماحول کی وجہ سے اکثر لوگ نماز پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن اس سے باہر بھی نکلتے ہیں۔ اب میں اور کیا بات کروں، حج اور زیارت کے سفر میں نے کتنے لوگوں کو نمازیں قضا کرتے دیکھا، وہ 7واں امام جس کی آج ولادت کا دن اور اس کے اس بچپنے کا واقعہ، بکری کے بچے سے کھیل رہے ہیں، لوگ یہ سمجھے کھیل نہیں رہے۔ اب اگر میں اس کو الفاظ بدل دوں تو یہ آقا حسین کے کربلا کا مقصد بن جائے گا، جو بکری کے بچے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں وہ چاہنے والوں کو۔ اور اب آئیے یہاں پہ نماز، 7واں امام اور نماز، یہ بچپنے کی نماز، جہاں بکری کے بچے کو نماز پڑھائی جا رہی، اور وہ بڑھاپے کی نماز جہاں اس قید خانے میں جس میں ہارون نے 14 سال امام کو قید رکھا، 7ویں امام نے وہ نماز پڑھ کے دکھائی کہ ایک بدنام ترین عورت جو امام کو بہکانے کے لیے بھیجی گئی تھی، امام کی نماز دیکھ کر وہ خود نمازی بن گئی۔ یہ بکری کے بچے سے لے کر اس بدنام عورت تک یہ 7ویں امام کی امامت کا سفر دیکھی، سجدے سے شروع ہوا سجدے پہ ختم ہوا، نماز کی تلقین سے شروع ہوا نماز پہ ختم ہوا۔ اور یہاں پر اب ایک روایت اور پڑھ کے اپنے براہ راست موضوع سے ملتا ہوں، 7ویں امام کے مزید حالات جب میرا اصل موضوع شروع ہوگا ابھی اس کے اندر آئیں گے، اور وہ یہ کہ اب یہ بات آپ نے سنی، یہاں پہ تقریر کو روکتا ہوں۔ معرفت اصحاب امام، اب یہ ایک لفظ اصحاب امام میں ایک چیز کی وضاحت اور کر دی جائے کہ اصحاب امام کے لفظ میں ہم امام کے اولاد کو شامل نہیں کرتے، تو گھر والے، لیکن امام کی ازواج، بیویاں جو ہیں وہ اصحاب کی کیٹیگری میں آتی، اصحاب رسول کی لسٹ بنے گی، پیغمبر کی تمام بیویوں کی لسٹ اس کے اندر آئے گی، اولاد کے نہیں آئے گی، اولاد اصحاب میں نہیں آتی، بیویاں آتی ہیں اصحاب میں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے وہ اصحاب امام کی معرفت کا ایک رخ بتا رہی کہ ہم نے بیویوں کو پیدا اس لیے کیا۔ میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں شادی کا مقصد، شادی کے فائدے، کیسی شادی ہونا چاہیے، نہیں، اصحاب امام کے لفظ کو ذرا وسیع کر رہا ہوں۔ خالی وہ لوگ اصحاب کی کیٹیگری میں نہیں آتے جو 40 سال کے بعد دین حق قبول کر کے امام کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے، اور خالی وہ لوگ اصحاب کی کیٹیگری میں نہیں آتے
کہ جب آخری زمانے میں جبرائیل آواز لگائیں گے کہ آخری حجت خدا ظاہر ہو گئی ہے، تو کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے مکے کی سرزمین میں جمع ہو کر پہلا لشکر امام کا بنائیں گے. خالی وہ اصحاب نہیں ہے بلکہ ازواج رسول اور ازواج امام. اب قرآن نے بتایا اصحاب کا لفظ وسیع اور کہا کہ ان کا مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. بیویاں تو صرف ایک کام کے لیے بنائی گئی، چاہے تمہاری بیویاں ہوں یا معصوم کی بیویاں ہوں، امتی کی بیوی ہو کہ رسول کی بیوی ہو، اور مقصد ہے سکون، مقصد ہے محبت، مقصد ہے رحمت. تو اصحاب امام یہ تین چیزیں خواتین کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ جو امام کی ساتھی بننا چاہتی. اب میں مزید اس جملے کو بعد میں واضح کروں گا کیونکہ آج کچھ ساتویں امام کا بھی تذکرہ کرنا ہے اور کچھ زیارت کا. کل والا ایک واقعہ میں نے آدھا چھوڑ دیا، کسی نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں، وہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے لوگ، لیکن میں نے تو آپ سے کہا نا کہ ابھی تک تو الحمدللہ مجھے یاد رہتا، تو اس اعتبار سے اس کو بھی پورا کر کے آگے بڑھنا ہے. تو باقی کہ ازواج یا بیویاں یا عورتیں وہ بھی تو اصحاب امام کی کیٹیگری میں آئیں گی، جبکہ ہمارے پاس اور تو اور خود زمانے کے امام کی فوج کی 13 عورتوں کے نام ہیں جو ابھی آئی بھی نہیں ہیں. تو جو معصوم گزر چکے ہیں ان کے اصحاب میں جو عورتیں ہیں، وہ شراب والا واقعہ کتنا مشہور واقعہ میں نے بنا دیا. وہ جو مومنہ بیمار پڑی اور شراب کی بات ہوئی اور اس نے شراب پی کہ نہیں پی وہ ایک الگ بحث. اصحاب امام میں عورتیں بھی. خلاصہ یہ ہوا جو میں نے 5 منٹ لگائے 1 منٹ میں بات کر دوں. لیکن عورتوں کے اصحاب امام میں ہونے کا مقصد گھر کا سکون، گھر کی رحمت، گھر کی مودت. اب آئیے 7ویں امام کے حوالے سے ایک لسٹ سن لیجئے. اگرچہ یہ سارے نام ایسے ہیں کہ رک کے ہمیں درود بھیجنا چاہیے، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے تو بالکل آخر تک آپ ٹھہر جائیے. آخری نام پہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. لسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس وقت درود بھیج دیجئے گا. اب ایک سلسلہ ہمارے سامنے اور وہ سلسلہ چلتا ہے جناب آمینہ سے، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے فاطمہ بنت اسد تک، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے فاطمہ زہرا تک، اور وہ پھر آگے بڑھتا ہے جناب شہر بانو تک، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ تک، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تک، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے ام حمیدہ، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے جناب نجمہ، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے جناب سبیکہ، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے جناب سمانہ، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے جناب حدیثہ، اور جا کے مکمل ہوتا ہے سلیل یا سوسن یا نرجس خاتون پر. درود بھیج دے ایک بار. اور اس کے اندر جو سب سے اہم شخصیت فاطمہ زہرا کے بعد آتی ہے جس کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا، وہ خدیجہ طاہرہ. اب یہ جو 13 نام میں نے لیے، اور جو 13 نام بھی ایک ایسے 13 نام جو ہر شب جمعہ کو آپ بھی لیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، مولا ابا عبداللہ آقا حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ ایک نور تھے. باپ کے صلب میں بھی وہ تو سلسلہ آپ کو یاد ہے، اور ماؤں پاک و پاکیزہ ماؤں کے رحم میں بھی والارحام المطہرہ، وہ رحم جو پاک و پاکیزہ ہیں آیہ تطہیر کے اندر ایک طرح سے شامل ہیں. تو یہ سلسلہ ارحام مطہرہ کا تھا جو میں نے آپ کے سامنے لیا، آمنہ سے لے کے نرجس خاتون تک. اب یہ جو 13 معصومی 14 معصومین کی 13 مائیں، شاید بچے کو یاد دلانا پڑے کہ ایک معصومہ اس میں ایسی ہے جو 2 معصوموں کی ماں، لیکن بات ہر ایک کو معلوم بھی ہے جو مجمع میرے سامنے ہے، اور بات بہت پھیل جائے گی. اس میں 2 ایسی شخصیتیں، اب شہزادی کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو خود بھی ایک معصومہ. باقی جو یہ 13 کا سلسلہ ہے ان کو ہم معصوم تو نہیں کہتے، گناہگار بھی نعوذ باللہ نہیں کہتے، نہ کہہ سکتے. جیسے جناب عباس کو 15واں معصوم بھی نہیں کہتے، لیکن کیا نعوذ باللہ ان کو ایک عام انسان کہتے؟ وہ ایک الگ بحث ہے. تو 13 میں سے ایک شہزادی کو چھوڑ دیجئے، وہ تو خود معصومہ. باقی جو 12، ان 12 میں سے 2 ایسی شخصیتیں، یہ خواتین کا سلسلہ، جن کی ایک حدیث بہت ہی اہم. باقی یہ جو آپ نے ابھی پورا ماؤں کا سلسلہ سنا، ان کی حدیثیں آپ کو بہت کم ملے گی. حدیث تو حدیث، ان کے نام کے علاوہ حالات بھی بہت کم ملے گی.
بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کتنے مختلف علاقوں سے آئیں. اس میں خاص عرب کی رہنے والی تو ایک دو ہی ہیں، باقی مختلف علاقوں سے آئیں. رومن پرنسس کے نام سے نرجسِ خاتون کے حالات پہ ایک فلم بن گئی ہے، تو بچوں کو تھوڑا اندازہ ہے کہ وہ رومن امپائر سے آئیں، لیکن اور بھی. اچھا تو خیر یہ بات کو میں پھیلا نہیں رہا ہوں. ایک وہ شخصیت جو بیٹی ہیں اس امام کی جس کی کل شہادت کی شب گزری اور ہم نے مصائب پڑھے، وہ بیٹی ہیں امام حسن کی، لیکن سلسلہ تو میں نے ماؤں کا پڑھا، بیٹیوں کا تو نہیں پڑھا. امام حسن کی بیٹی ہیں مگر چوتھے امام کی بیوی بن کر پانچویں امام کی ماں بنی، تو اس سلسلے میں ان کا نام آیا پانچویں امام کی ماں. لیکن میں حدیث ان کی بیان کر رہا ہوں بحیثیت حسن مجتبیٰ کی بیٹی کے کہ کل رات حسن کی رات. اور وہ صرف حدیث بہت لمبی، آج چونکہ وقت بھی نہیں ہے تو صرف ایک جملہ. خود معصومین کی حدیثیں آپ سنتے ہیں، اصحاب امام کی حدیثیں سنتے ہیں، ان خواتین سے بھی جو حدیثیں آئی ہیں سنی. اور وہ حدیث اور پھر ایک دوسری حدیث اس سلسلے کی ایک اور خاتون کی، اور دونوں کی حدیثیں ہیں کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے آقا اور مولا کا آخری وقت آیا تب یہ حدیث ہم نے سنی. تو امام حسن کے آخری دن کی بات تو نہیں، آخری ہفتہ، کہ امام حسن نے فرمایا واہ ہو ہمارے شیعوں کے حال پر، آخری زمانے میں ان کے درمیان اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے اور اتنے جھگڑے پیدا ہوں گے. یہ بہت اہم حدیث ہے اور میں حالات کی وجہ سے اس کے الفاظ ذرا سے بدل کے بیان کر رہا ہوں، پیغام وہی ہے. کہا کہ آخری زمان، حدیث کون نقل کر رہا ہے؟ پانچویں امام کی ماں. اب پانچویں امام کی ماں کی حیثیت سے یہ حدیث میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا. حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن ہے تو ان کی بیٹی کی حدیث سنی کہ جب میرے بابا کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا. اب یہ ایک الگ ایک بحث ہے، میں بہت ہلکا سا ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں ورنہ پھر ایک لمبی بات چھڑی جائے گی. امام حسن کی کتنی بیٹیاں؟ بیٹے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہیں، صرف جناب قاسم نہیں ہیں، اور بھی بیٹے. بیٹیوں میں اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور انہی بیٹی کی یہ حدیث ہے. وہی بیٹی کو آقا حسین نے یہ کہہ کے منتخب کیا کہ میرے بیٹے سجاد کے لیے میری بھتیجی سے زیادہ مناسب کوئی عورت روئے زمین پہ نہیں. وہی ایک بیٹی، وہی پانچویں امام کی والدہ. ابھی آپ نے مجھ سے پہلے والے عشرے میں وہ حدیث سنی ہوگی کہ چوتھے امام کے بیٹے کنویں میں گر گئے تو چوتھے امام کی بیوی فریاد کر رہے ہیں، وہ یہی جن کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں صرف ایک بیٹی ہے، وہی بیٹی، اور بعض کہتے ہیں کئی بیٹیاں تھیں امام حسن. اب آج کل جو لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں انہیں کربلا یا نجف میں امام حسن کی کئی بیٹیوں کے روضے بھی ملے. بنات الحسن کے نام سے تو ایک پوری سڑک ہے جس پر 3 بیٹیوں کے مکانات جو مسجد بنے، مسجد روضے بنے، وہ آج تک موجود ہیں. تو خیر چونکہ اس میں سے کچھ زیارتیں شروع ہو گئیں تو میں نے ایک اشارہ کیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ جو باقی ہیں وہ امام حسن کی بیٹیاں نہیں ہیں، امام حسن ہی کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، ان کی اولاد بھی بعض اوقات امام حسن کی اولاد کہلاتی. کربلا میں علی اصغر کے بعد بھی ایک بچہ شہید ہوا. جب آقا ذوالجناح سے گرے تھے اور خیمے کا پردہ ہٹا تھا، ایک ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا تھا جس کے کان میں گوشوارے ہل رہے تھے. چچا کے سینے پہ آ کے گر گیا تھا کہ میرے چچا پہ حملہ نہ کرو. اور وہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن کا بیٹا. امام حسن کی شہادت کو تو 12 سال ہو گئے تھے. چھوٹے سے چھوٹا بیٹا بھی امام حسن کا 11 سال کا ہونا چاہیے، وہ تو 4 یا 5 سال کا. وہ حسن کے بیٹے، حسن مثنیٰ کے بیٹے. تو یہ زیارت کے حوالے سے ایک آج کل مسئلہ کھڑا ہوا کہ امام حسن کی بیٹیوں کے اتنے روضے جو نجف کے اطراف میں. بہرحال یہ ایک بیٹی تو بالکل کنفرم. کہا کہ ہماری شیعوں کی حالت. آقا حسن کا ایک واقعہ بہت پڑھتا رہتا ہوں لیکن چونکہ آج کی مجلس ذرا سی ملی جلی چل رہی ہے امام حسن اور امام کاظم کے حالات پر تاریخ کی وجہ سے. یہ مجھے ایک مشہور واقعہ ہے جو کل کے آخری جملے کی تشریح میں پڑھتا ہوں. کل وقت نہیں تھا. کل کا آخری جملہ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ مولا علی نے حسن مجتبیٰ کا علم لوگوں کے سامنے پہچنوایا.
باقاعدہ تعارف کرایا. توہین کا جملہ نہیں ہے، لیکن آقا حسین کے علم کو اس طرح نہیں پہچانوایا جس طرح آقا حسن کے علم کو. تو پہچانوانے کا طریقہ کیا ہوتا کہ آ کے لوگ مسئلہ پوچھیں مولا علی سے، مولا کہیں یہ سوال کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں، میرے بیٹے سے پوچھو. لیکن ہر بیٹے سے نہیں، حسن سے. اور ایک بار کا واقعہ تو سوچ لیں کہ مولا اس وقت کسی بہت ضروری کام میں مشغول ہوں گے. گرچہ ایسا نہیں ہوتا، امام کتنے ہی ضروری کام میں ہو سوال کا جواب دیتا، لیکن ایک نہیں، اتنے سارے واقعات. حسن بیٹا تم بتاؤ اس مسئلے کا جواب کیا، حسن بیٹا تم بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا. یہ کیا ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ کے علم کا مجمع سے تعارف کرانا کہ علی کے علم کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. جب غیروں تک نے کہہ دیا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو وہ تو ایک طے شدہ علم ہے کہ آپ حسن کو پہچانو. حج کرنے والے نے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھا لیے. جب مسئلہ علی سے پوچھا گیا، جواب حسن سے دلوایا. وہ ایک آدمی غار میں خون آلود چھری کے ساتھ پکڑا گیا اور قریب میں کسی کا لاشا بھی پڑا. علی کے خلافت کا زمانہ ہے، بحیثیت حاکم علی کو فیصلہ کرنا ہے. حسن بیٹا اس مسئلے کا فیصلہ تم کرو. ایک سلسلہ چل رہا. خضر نبی آتے ہیں مسئلہ پوچھنے مولا کے پاس. کہا کہ آج مجھ سے نہیں جا کے حسن سے مسئلہ پوچھی. بعض کہتے ہیں رسول کا واقعہ، بعض کہتے ہیں مولا کا واقعہ، بعض کہتے ہیں دونوں کا واقعہ. اور اس میں ایک یہ واقعہ، مولا جنگ صفین کے لیے نکل رہے کہ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، میرے کچھ بہت اہم سوال ہیں، اس کا جواب مجھے فوری چاہیے. اب لشکر کی تیاری، جنگ کے لیے جانا، دشمن سر پہ کھڑا. کہا کہ نہیں بہت اہم مسئلہ ہے، اس کا جواب مجھے فوراً چاہیے. امام نے اس کو قریب بلایا. کون امام؟ جو سلونی کے دعویٰ کر چکا، سوال کا جواب دے گا. اور قریب بلا کے کہا کہ تیرے مسئلے کیا ہیں. وہ 5 مسئلے اس نے پوچھے. بہت ہر سال 15 رمضان مولا کی ولادت، 7 صفر مولا کی شہادت، بلکہ 28 صفر کو بھی امام حسن کی شہادت، تینوں تقاریر میں ایک واقعہ تو پڑھا ہی جاتا. ہر ایک کو زبانی یاد ہوگا. میں صرف ایک برکت کے لیے ذرا سا کہ امام حسن کا ذکر کل فضائل کے حوالے سے کم ہوا، مصائب کے حوالے سے زیادہ ہوا. پھر میرے موضوع میں اس کا ایک جملہ آ رہا، اور وہ یہ کہ کہا کہ یہ میرے 4-5 سوال. مولا نے سوال سنا. اس سے پہلے بھی کتنے سوال، ایک لفظ یہ کہہ دوں، اوٹ پٹانگ سوال بھی لوگ آ کے مولا سے کرتے تھے مولا کا امتحان لینے کے لیے. مولا میرے یہاں بکریوں کا گلہ ہے، کتا حفاظت کے لیے رکھا، ایک بکری کا ایسا بچہ پیدا ہوا جس میں آدھے کتے کی خصوصیت، آدھی بکری کی خصوصیت. کتنا مشہور واقعہ. کوئی سوال تھا؟ ایک اوٹ پٹانگ سوال جس کے آخر میں خود اس نے مانا کہ نہ کوئی بکری ہے میرے پاس، نہ کوئی کتا ہے میرے پاس، میں تو صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا. تو ہر قسم کے سوال علی کے پاس آتے ہیں. لیکن آج مولا نے سوال پڑھے. سوال پڑھنے کے بعد سوال کرنے والے کو سر سے پیر تک دیکھا. کہا یہ سوال تیرے نہیں یا امیر المومنین، میرے ذہن میں یہ سوال آئے، میں لے کے آ گیا. کہا نہیں، تیرے ہر سوال کا جواب ملے گا، لیکن پہلے بتانا پڑے گا یہ سوال تیرے پاس آئے کہاں سے. تیرے تو ہو ہی نہیں سکتے. آخر گھبرا گیا، کہنے لگا کہ مولا آپ نے خوب پہچانا، یہ سوال اصل میں میرے پاس مملکت شام سے آئے. حاکم نے مجھ سے کہا کہ تم بالکل ایک عام سے آدمی ہو، تم جا کے علی سے سوال کرو، کیونکہ مجھ سے عیسائیوں کے بادشاہ نے روم سے مناظرے کے درمیان کچھ سوال پوچھے کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو اس سوال کا جواب دو. ایک آدھ جملہ میں نے اس روایت کا بھی بدل دیا. بہرحال اصل روایت کے پیغام پہ کوئی فرق نہیں پڑا کہ اگر تم سچے ہو تو سوالوں کا جواب دو. اب اس کے پاس کون سا جواب. چنانچہ مجھ سے کہا کہ میں اپنے علاقے کے آدمی کو بھیجوں گا، اس کا لباس، شکل، صورت اندازہ ہو جائے گا، تم تو وہیں رہتے ہو، تم پوچھو. مولا سوال اس کے. اب مولا نے کہا ٹھیک، اور مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ، لیکن حسن بیٹا تم اس کا جواب دو. پوچھا علی سے جا رہا. کہا کہ حسن تو ایک سلسلہ جو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا سرسری، وہ خالی سرسری جملہ نہیں تھا کہ آقا حسن کا باقاعدہ طور پہ اس طرح تعارف کرایا جا رہا ہے. اب اتنا بڑا لشکر اور اس آدمی کا دوڑتے ہوئے آنا اور فوجوں کو روک کے سوال کرنا،
ہر آدمی متوجہ ہوا، ایک ایک سپاہی متوجہ ہوا، اور علی نے حسن کا تعارف کرایا کہ حسن کو پہچانو، حسن کون ہے۔ بس اب اس کے بعد مولا نے جواب دیا، روایت چونکہ مشہور ہے، اس کا ایک جملہ میرا موضوع ہے، اور باقی پوری روایت اس تاریخ کا حق ہے جو 7 صفر کی تاریخ گزر رہی۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ ایک سوال یہ تھا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آقا حسن نے کہا اتنا کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا۔ دن کا مطلب 24 گھنٹے نہیں، نہار۔ نہار الگ لفظ ہے، یوم الگ لفظ ہے۔ اور میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس مجمع کو، بلکہ شاید روایت مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے پوری، کہ میرا موضوع نہیں۔ اور زمین و آسمان کے بیچ میں کتنا فاصلہ؟ اب اتنا فاصلہ ہے کہ ادھر مظلوم کی بددعا نکلتی ہے اس کے دل سے اور آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، اس تیزی کے ساتھ مظلوم کی بددعا جاتی ہے، بھئی یہ فاصلہ۔ اور وہ کون سی زمین ہے جس پہ صرف ایک مرتبہ سورج چمکا؟ کہا کہ وہ دریائے نیل کی زمین ہے۔ جب موسیٰ نے عصا مار کے پانی کے 2 ٹکڑے کیے، زمین کے اوپر دریا کی تہہ میں سورج پڑا، پھر پانی مل گیا، بس نہ اس سے پہلے کبھی سورج وہاں پہنچا نہ اس کے بعد۔ یہ سارے واقعات۔ اور وہ کون سی قبر ہے جو اپنے درمیان سونے والے کو لے کے گھوم رہی تھی؟ ابھی تو آپ کے پاس موبائل فون آ گئے، موبائل قبر۔ کہا کہ وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں یونس نبی تھے۔ وہ مچھلی ایک جگہ رکی بھی نہیں تھی، کسی ایکویریم میں نہیں رکھی گئی تھی، دریاؤں کا سبب۔ اور یہ جملہ، حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ؟ کہا 4 ملی ہوئی انگلیوں کا۔ جو آنکھ سے دیکھو حق ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے۔ اسی چیز پہ بھروسہ کرنا جو تم خود اپنی آنکھ سے دیکھو گے، باقی کبھی کسی کی سنی سنائی بات پہ قطعاً توجہ نہ دینا۔ اور پھر وہ آخری 2 سوال کہ وہ کون سے 7 جاندار ہیں جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ تو بہت ہی مشہور روایت ہے، میں تو اتنا پڑھ کے بھی خوش بھی ہوں کہ آقا حسن کا ایک حق ادا کر رہا ہوں، ان کے فضائل آ رہے ہیں، اور اس لیے پریشان بھی ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ اتنی مشہور روایت جو ہر سال میں 3 بار تو ہم سنتے ہی سنتے ہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ۔ کہا 7 جاندار ایسے ہیں، جاندار جن میں جان، جن کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اور پھر فہرست بتائی، آدم، نہ باپ تھے نہ ماں تھی۔ حوا، نہ باپ تھے نہ ماں تھے۔ نمبر 3 وہ اونٹنی جو حضرت صالح نے معجزے سے پیدا کی، بلکہ وہ بعد میں آتی ہے۔ نمبر 3 وہ کوا جس نے اپنے ساتھی کو مارا اور پھر قابیل کو دفن کا طریقہ سکھایا۔ اور نمبر 4 یہ اونٹنی۔ اور پھر نمبر 5 عصائے موسیٰ، کہ وہ جو حضرت موسیٰ نے ایک عصا زمین پہ پھینکا اور وہ چلنے لگا اژدہا بن کر، جاندار، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں۔ اور ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ جب انسان، بہت سنجیدہ فتویٰ ہے، جب انسان لیبارٹری کے اندر بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہونے لگیں گے تو فقہی مسائل کیا ہوں گے؟ بہت تفصیل کے ساتھ ہیں یہ اس کے مسائل۔ ابھی تک کی بات ہے یہ 7 جاندار جن میں سے 5ویں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا انسان بھی اس طرح بنے گا لیبارٹری کے اندر کہ بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے۔ جو آج کل جتنی ٹیکنالوجی سن رہے ہیں آپ، اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر کسی اور موقع پر۔ کہا عصائے موسیٰ۔ اور نمبر 6 وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنت سے آیا، نہ اس کا کوئی باپ تھا نہ اس کی کوئی ماں تھی۔ اور نمبر 7 انی اخلقکم حیۃ الطیر جو سورہ مائدہ میں عیسیٰ نے کہا کہ میں ایک چمگادڑ بناتا ہوں مٹی سے اور اس کے اندر جان ڈالتا ہوں۔ خیر، تو یہ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، یہ سب وہ انبیاء ہیں کہ جن کے وارث میرے آقا حسین ہیں۔ بہت سارے یہاں فضائل کے نقطے مل سکتے ہیں، لیکن میرا اصل موضوع رکا جا رہا ہے۔ اور 7ویں چیز تو بہت ہی طویل ہو جائے گی، صرف اشارہ کر دوں کہ دنیا کی سب سے سخت چیز کیا۔ تو آخر میں کہاں پہ پہنچایا امام حسن نے معاملے میں؟ کہا سب سے سخت چیز تو پتھر ہے۔ نہیں، پھر کہا نہیں، پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا۔ نہیں، لوہے سے زیادہ سخت تو آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، میلٹ ہو جاتا ہے لوہا۔ نہیں، آگ سے زیادہ سخت تو پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا۔ پانی سے زیادہ سخت تو وہ بادل ہے جس میں یہ پانی سفر کرتا۔ اس سے زیادہ سخت تو وہ ہوا ہے جو بادلوں کو اڑا کے لے جاتی۔ اس سے زیادہ سخت تو وہ فرشتہ ہے جو ہوا پر مقرر ہے۔ اس سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دے گا، فرشتے بھی سب مریں گے۔
شب جمعہ قریب آ رہی ہے، ذرا تیار رہیے گا موت کے موضوع کے لیے. اور کہا اس سے بھی تو زیادہ سخت خود موت ہے جو ملک الموت کو بھی آئے گی. اور کہا جائے گا آج تک لوگوں کی روحیں قبض کرتے رہو، خدا ڈائریکٹ کہے گا اب آج تم تیار ہو جاؤ. اور کہا موت جو ملک الموت کو بھی آنے والی. کہا لیکن اس سے بھی زیادہ سخت امر خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. سب سے سخت چیز امر خدا ہے تو جو اولی الامر ہوتا ہے وہ اس کائنات کا بادشاہ بھی ہوتا ہے. بہت میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں. میں ان چیزوں کا نہ منکر ہوں نہ ان کے ثواب کے کمی کا قائل ہوں، لیکن میرے پاس وقت تو اب حق و باطل. کہا جو آنکھ سے دیکھو گے یعنی اپنی آنکھ سے خود واقعہ دیکھو اور جو کان سے سنو. اب آج کل اس کے نئے الفاظ میں اس کو بدلیں تو کیا ہوگا؟ جو آنکھ سے دیکھو حق ہے، جو فیس بک پہ دیکھو وہ باطل. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو واٹس ایپ پہ تمہارے پاس میسج آ رہا ہے وہ باطل. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو ای میل کے ذریعے یا مختلف سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ پہ تمہیں اطلاع مل رہی ہے وہ باطل. آقا حسن حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا تلوار سے نہیں قلم سے کیا فیصلہ کیا حق و باطل کا بتا رہے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ سامنے رکھنا. یہاں تک ایک حدیث آئی کہ اگر کوئی مومن تمہارے سامنے آ کر کہے کہ میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اور تمہارے کان میں تمہارے خلاف کہے اور سامنے آ کر کہے کہ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے سامنے والی بات کو مان لینا ہمیشہ. کیوں بھئی کان میں کہہ کر گیا ہے وہی مومن. کہا اس لیے کہ معاشرے میں صاحبان ایمان کی یونٹی برقرار رہے. آج فیس بک کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ جس کے خلاف جو تہمت چاہے آپ لگا دیں. نہیں، یہ نقصان نہیں. لوگ یقین کر لیں. قرآن حدیث کی بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا جو میں نے پہلی مجلس میں پڑھا یہ تو حدیث ہے، ضعیف بھی ہو سکتی. فیس بک کبھی ضعیف نہیں ہوتا ہماری قوم کے پاس، واٹس ایپ کبھی ضعیف نہیں ہوتا ہماری قوم کے پاس، یوٹیوب کا کوئی بھی الٹا سیدھا کلپ. مجھے یاد ہے میری وہ تقریر ابھی بھی موجود ہے، میں نے پوری تقریر کی تھی جملہ یہاں سے خطبے کے بعد. آئیے آج ہم پہلے دشمنان اہل بیت کے کچھ اعتراضات سنتے اور پھر اس کا میں جواب دیتا ہوں. یہاں سے یہ کاٹ دیا گیا. میں نے کہا قرآن نامکمل، میں نے کہا کہ اللہ جاہل. اب یہ اعتراض نقل کر رہا ہوں، میری تقریر پہلا جملہ کاٹ کے یہاں سے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دی کہ دیکھیے یہ مولانا صادق صاحب ہے جن کا یہ نظریات. اور یہ بچے مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان باتوں میں کہ کس طرح سے کون سا کلپ کتنا آسان ہو گیا ہے آج کل. اب تو ہر چیز کے سافٹ ویئر آ گئے، آواز تک بدلی جا سکتی ہے. لیکن آپ 100 میں سے 99 کو دیکھیں کہ اگر ان کو واٹس ایپ کے اوپر ایک کلپ آ جائے یوٹیوب کا کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے، چاہے اس کو جانتے بھی ہوں، فوراً یقین کر لیں. آقا حسن حق و باطل کے فیصلے کے حوالے سے آخری زمانے کی جو حالت بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ کون یہ حدیث نقل کر رہا ہے؟ کوئی عام راوی نہیں، آقا حسن کی وہ بیٹی جو ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بیوی ہے، ایک امام کی ماں ہے. یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ میں جو بیٹی شامل ہے وہ کہہ رہی. میرے بابا نے کہا واہ ہو ہمارے شیعوں کے حال پر. آخری زمانے میں اتنے ان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے اور ایسی باتوں پہ وہ آپس میں جھگڑیں گے کہ ایک دوسرے کو کافر تک قرار دیں گے اور موقع ملے تو قتل تک کر ڈالیں گے. اور ایسے مسئلوں پر جن کے بارے میں ایک جملہ آیت اللہ محسن حکیم کا سن لیجئے، بہت بڑا مرج. اور ایک جملہ حضرت ہارون کا سن لیجئے جن کے لیے رسول نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم شبیہ ہارون ہو. آیت اللہ محسن حکیم سے کسی نے ایسے ہی ایک سوال کیا، کہا ایک بات بتاؤ، کیا یہ سوال تم سے قبر یا قیامت میں پوچھا جائے گا؟ کہا نہیں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. مثلا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ مثال غلط، لیکن وقت نہیں ہے، گھڑی کی سوئیاں. کیا قبر و قیامت میں آپ نے کہیں کسی ضعیف حدیث میں پڑھا کہ یہ سوال ہوگا کہ مثلا امام حسن کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ حسن کو امام مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ سوال ہوگا. تلقین میں یہ سوال آتا ہے، شہادت نامے میں امام حسن کا نام آتا.
کیا کہیں کسی ضعیف سے ضعیف حدیث، چلیں میں اپنی ہی تقریر کی کیوں نفی کروں، کسی جھوٹی حدیث میں بھی آپ نے سنا کہ قبر میں سوال ہوگا یا قیامت میں معرفت امام کا سوال ہوگا، تاریخ شہادت کا سوال نہیں ہوگا؟ شہید ہوئے اور انتہائی مظلومیت کے ساتھ، اتنا کافی۔ جب کوئی ایسا سوال کرتا تھا وہ ایک بات کہتے تھے، اے سوال کرنے والے پہلے یہ بتا دیں کہ کیا اس کے بارے میں تجھ سے قبر میں یا قیامت میں پوچھا جائے گا تو میں جواب دیتا ہوں، اور ادھر آگے بڑھیے۔ دیکھیں چھوٹی چیز آپ کہیں گے بھائی حالات معلوم ہو تو دلچسپی ہو جاتی ہے، تاریخوں میں نہیں، اس سے اختلافات بڑھ جاتے ہیں قوم کے، جو اس سے بھی ہوتے ہیں۔ اب سنیے اس سے بڑا بدترین گناہ کیا؟ بدترین گناہ شرک۔ قرآن نے کہا لن یغفر اللہ، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ بدترین گناہ۔ موسیٰ پہاڑ پہ گئے، ہارون کو اپنا نمائندہ بنا کے گئے، سامری جادوگر آیا، سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کروا دی۔ اس کے آگے لوگ سجدہ بھی کر رہے ہیں، اسے اپنا حاجت روا مان رہے ہیں، پورے انبیاء کی تعلیم کے برعکس۔ حضرت ہارون یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور خاموش بیٹھے۔ آپ کو وسیع بنا کے گئے ہیں موسیٰ، آپ کو نائب بنا کے گئے ہیں موسیٰ، آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ بھئی ہماری کیا ہمت کہ ہم کسی نبی سے یہ سوال کریں؟ موسیٰ جو پلٹ کے آئے تو پہلا سوال یہی کیا، بلکہ قرآن کا لفظ کتنا سخت ہے کہ ہارون کی داڑھی پکڑ لی، یہ قرآن کا لفظ ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں کہ تاریخ نہیں کہ آپ صحیح و غلط میں پڑھیں۔ اور کہا کہ تمہارے سامنے یہ ہوتا رہا تم خاموش رہے۔ اتنا جلال ہے موسیٰ کو، نبی خدا ہے، معصوم ہے، گناہ نہیں کر سکتے، حرام والا غصہ نہیں کر سکتے، داڑھی پکڑ لی اپنے بھائی کی، جو عمر میں بڑے بھی تھے۔ ہارون بڑے تھے، موسیٰ عمر میں چھوٹے تھے، رتبے میں نہیں۔ خیر ایک ہی جواب دیا ہارون نے، جس کو حضرت موسیٰ نے قبول کیا، قرآن نے قبول کیا، کہ میں صرف یہ ڈر رہا تھا کہ میرے بولنے سے اس وقت قوم کے اندر دو ٹکڑے ہو جائیں گے، تفرقہ بپا ہوگا، اور آپ آ کر کہیں گے کہ میں تمہیں ایک امت دے کے گیا، تم نے امت کے دو حصے کر دی۔ ایک نبی خدا جو اتنا عظیم نبی ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہارا وہ رتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے پاس ہے۔ اگر ہارون کے بیٹوں کے نام شبر و شبیر ہیں تو علی نے بھی اپنے بیٹوں کے یہ نام رکھیں، اور جب یہی شبر و شبیر حسن و حسین خانہ کعبہ کے طواف کے لیے اپنے بابا کے ساتھ گئے، اور مولا نے ان کو مخاطب کر کے کہا یہ وہ جگہ جہاں پہ ہارون کے بیٹے دعا مانگا کرتے تھے، یہ دونوں شہزادے وہیں رک گئے کہ اب تو ہم بھی زندگی بھر یہیں پہ دعا مانگا کریں گے۔ یہ ہارون اور ان کے بیٹوں کا ایک ماڈل بنا کے پیش کیا قرآن نے اور امام نے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم میں تفرقہ نہ، واٹس اپ کلپ۔ ایک چیز یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہر وہ ایسی چیز اسے دوسرے کو بھیجنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں ہمیں تو یقین نہیں، ہم تو بہت سمجھدار آدمی، لیکن ایک گروپ ہے آپ کا، آپ نے آگے بھیج دی۔ حرام شراب تو ہے، مولا حسین کا فرمان بھی ہے کہ یزید کون تھا؟ شارب الخمر۔ حرام میوزک تو ہے، یعنی میوزک کا لفظ بدل دوں، غنا تو حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا تو حرام ہے، یہ بھی حرام۔ اور بعض اوقات اس کا گناہ ان بڑے بڑے گناہوں سے کم نہیں ہوتا۔ حق و باطل کا فرق، واٹس ایپ اور فیس بک کا جس طرح سے آج کل کھلا استعمال ہو رہا، غلط بھی پتا ہے ہمیں یہ چیزیں، پھر بھی آگے پہنچا دیتے ہیں۔ ایک گروپ بنا ہوا، جہنم میں جائے ایسا گروپ۔ یہ آقا حسن کی اس بیٹی نے اپنے باپ کی نصیحت ہم تک پہنچائی، جس باپ کی شہادت ہم نے کل منائی، اور آقا حسن کے کچھ فضائل اور ایک دو فرمان آ جا گئے، مگر ساتویں امام کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث ہمارے پاس، وہ جو معصومین کی مائیں ہیں نا، ان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ دو حدیثیں بہت اہم آئیں۔ ایک حسن کی بیٹی کی، وہ بھی 7 صفر کی تاریخ ہے، یعنی امام حسن کی، اور ایک 7ویں امام کی ماں کی جو 7 صفر کی تاریخ ہے، وہ بھی بہت اہم حدیث ہے۔ اس کے اندر بیک وقت 2 پیغام دیے گئے، لیکن اتنی مشہور حدیث کہ بہت جلدی میں اس کو مکمل کر دوں۔ وہ یہی حدیث تو ہے نا، جب ابو بصیر اسدی کوفی نے ایک سوال کیا تھا۔ ابھی آپ لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، بہت سے لوگ، کچھ لوگ 1 مہینے بعد جائیں گے۔
ابو بصیر کوفے میں چھٹے امام کے نائب تھے، مسجد کوفہ میں ابو بصیر کی بیٹھک ہوتی تھی۔ چھٹے امام اپنے ہر شیعہ سے کہتے تھے اپنے فتوے، اپنے مسئلوں کا فتویٰ ان سے لو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آ گئے تو میں واپس نہیں کر رہا ہوں، لیکن ضرورت نہیں آنے کی۔ جب ابو بصیر بہت بوڑھا آدمی، پانچویں امام کے ساتھ ساری زندگی گزاری، چھٹے امام کے ساتھ اطلاع ملی کہ ساتویں امام غائب ہو گئے، چھٹے امام شہید ہو گئے۔ بہت یہ جملہ بھی اپنی جگہ وضاحت چاہتا ہے چھوڑیں، تو خیر شہید ہو گئے اور ساتویں امام کا پتہ نہیں چل رہا۔ ابو بصیر کا واقعہ میں اس تقریر میں پڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے ہم کیسے پہچانیں گے کہ آنے والا سچا امام۔ یہ ایک ہماری تقریر ہوتی ہے جس میں 3-4 طریقے جمع کیے کہ کیسے سلمان نے کیسے پہچانا کہ سچے رسول، ابو بصیر نے کیسے پہچانا کہ سچے امام۔ معرفت اصحاب امام، 2 بہت اہم صحابیوں کے نام آ گئے اور بہت اہم مسئلے میں ہاؤ ٹو ریکوگنائز۔ ہر آخری زمانے میں ہر باطل والا ہی دعویٰ کرنے لگے گا میں امام ہوں، تو ابو بصیر وہ ہیں۔ تعارف میں نے 2 منٹ لے لیے، جبکہ آج وقت مجلس کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ مختصر سی بات، جب گئے پرسہ دینے، اتنا ایک احترام ہے ابو بصیر کا اس گھرانے میں، اور بہت بوڑھے بھی ہیں، 80 سال سے زیادہ کی عمر۔ یہی تو روایت ہے نا کہ جب کوفے میں ان کو اطلاع ملی کہ چھٹے امام شہید ہوئے تو اتنے ضعیف تھے کہ یہ آنکھوں کے پوپوٹے بھی آنکھوں پہ لٹک آئے تھے، جب کسی سے بات کرتے تھے تو ہاتھ سے آنکھیں اٹھا کے آنکھیں کھول کے بات کرتے تھے، اتنے ضعیف۔ تو ام حمیدہ چھٹے امام کی بیوہ، ساتویں امام کی والدہ، ولادت امام کے دن اہم شخصیت ماں بنتی ہے جس کے ذریعے اور وسیلے سے امام دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب یہ احترام ہے کہ پردے کے پیچھے سے صحیح ان سے براہ راست بات کر رہی۔ تو ساتویں امام کیوں بات نہیں کر رہے؟ ساتویں امام تو بابا کی شہادت کے دن سے غائب ہے۔ جس دن چھٹے امام شہید ہوئے ساتویں امام غیبت میں چلے گئے۔ اب خود ام حمیدہ پرسہ قبول کر رہی ہیں۔ عام کوئی آدمی آ جائے تو کنیز کے ذریعے کمیونیکیشن۔ ابو بصیر جیسا مخلص، جانثار، وفادار، معرفت حاصل کرے اس صحابی کی، صحابی آئے جو اتنا بوڑھا بھی ہو تو پردے کے پیچھے سے براہ راست بات ہو رہی۔ ام حمیدہ کا تعلق کہاں؟ مراکش سے۔ مراکش یہ بھی ایک علاقہ جہاں سے ایک امام کی ماں آئی۔ خیر، ابو بصیر نے کیا سوال کیا ہوگا آپ سوچی؟ جب پرسہ دینے جاتے ہیں آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ بھئی فلاں صاحب آخری وقت میں ان کی کیا حالت، کیسے موت کیسے ہوئی؟ ام حمیدہ کا جواب بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ روایت کو نئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی کبھار پڑھی جانے والی روایت، بہت مشہور روایت ہے۔ ام حمیدہ رونے لگی، کہنے لگی آیا ابو بصیر تم نے کیا وقت یاد دلا دیا، گرچہ وقت کبھی بھولتا نہیں۔ میں ہی تو مکان کے صحن میں بیٹھی تھی جب میرے آقا اور مولا زہر کے عرصہ سے لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کے سہارا دیا مولا کو اور بستر پہ لٹا دی، اور امام کا سارا چہرہ، کل امام حسن کا سنا، چھٹے امام کا سنا، سارا چہرہ زہر کے اثر سے نیلا پڑتا جا رہا، اور میں گھبرا کے سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کروں اس وقت، کیا علاج؟ کیا اچانک امام نے آنکھیں کھولی اور کہا ام حمیدہ تم اکیلی کھڑی ہو، کیا گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ میں نے کہا مولا سارے گھر والے کا سب کو بلا کے لا، میں ہر ایک کو اپنے بستر کے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ام حمیدہ کہتی ہے ابو بصیر کس کا دل چاہے گا اس وقت مولا کو چھوڑ کے جانے کا، لیکن حکم امام حکم امام۔ میں روتے ہوئے گئی، جلدی جلدی سارے گھر والوں کو جمع کر کے بستر کے چاروں طرف اکٹھا کیا۔ جیسے ہی آخری آدمی بھی آیا ایک مجمع سا لگ گیا، چھٹے امام نے آنکھیں کھولی، باری باری سب کو دیکھا ہے، اور آخر میں مجھے دیکھا اور آسمان کو دیکھا، ایک جملہ کہا اور دنیا سے چلے گئے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جو آخری جملہ تھا۔ اور ہمیشہ یہاں پہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ آخری جملہ آدمی وہی کہتا، آخری جملہ آدمی وہی کہتا جس کی اس کو سب سے زیادہ فکر و پریشانی ہوتی ہے اپنے بعد۔ مثلا کسی نے ابھی کاروبار شروع کیا، بڑی محنت سے جمایا، پورا جمع نہیں، آخری وقت میں اس کا دماغ اٹکا ہوگا اتنی محنت میں نے کی، ضائع نہ ہو جائے، کہے گا گھر والوں سے اس کا بہت خیال کرنا۔ کسی کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اس کو آخری وقت میں یہی ٹینشن ہوگی میرے بعد بچوں کا کیا ہو۔ جو چیز اس وقت
مرنے والے کے آخری وقت میں جو اس کے حالات کے تحت اہم، چھٹے امام کے نزدیک اس وقت سب سے اہم مسئلہ کیا بن گئے؟ عجیب بات ہے، یہ جملے میں ہر سال تو نہیں، ہمیشہ کہتا ہوں جب یہ روایت آتی، ایک بار اور سن لیجئے۔ امام نے اصل میں کہنا چاہیے توحید کی بات، اسلام توحید کا دوسرا نام، کہنا چاہیے رسالت کی بات، کہنا چاہیے مودت اہل بیت کی بات، کہنا چاہیے معرفت امام زمانہ یا معرفت امام کی بات، لیکن آخری جملہ یہ نہیں تھا، نہ توحید کی بات کی، نہ رسالت کی بات کی، نہ امامت کی بات کی، نہ مولا کی بات کی۔ آخری جملہ یہ تھا کہ اے سارے گھر والوں اور ام حمیدہ، میرا یہ پیغام شیعوں کو پہنچا دینا کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت مل ہی نہیں سکتی، تنالو ہے پہنچ ہی نہیں سکتی اس آدمی تک جو نماز کو حقیر سمجھ رہا۔ توحید کا ذکر نہیں کیا کیونکہ امام کو یقین کامل کہ ہمارا شیعہ توحید میں کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ رسالت کا ذکر نہیں کیا، امام کو یقین کامل ہے ہمارا شیعہ رسالت میں کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ امام نے امامت کا ذکر نہیں کیا، پتہ ہمارا شیعہ مر جائے گا، عقیدہ امامت کو کمزور نہیں پڑنے دے گا۔ فضائل علی کا ذکر نہیں کیا، پتہ ہے کہ میسم کی طرح دار پہ لٹک جائے گا ہمارا شیعہ، علی کے فضائل بیان کرتا رہے گا، امام کو ڈر نماز کے بارے میں۔ یہ ہمارے شیعوں کے درمیان کمزور پڑ سکتی۔ آخری جملہ جس کے بعد وہ امام گیا دنیا سے اور ساتویں امام کی امامت شروع ہوئی، جو عنوان چل رہا تھا ام حمیدہ اصحاب امام کے لسٹ میں آ رہی، معرفت اصحاب امام کا موضوع بھی ہمارا ساتھ میں چل رہا ہے پیرل۔ ام حمیدہ نے کیا پیغام دیا کہ ساتواں امام میرا بیٹا جس جملے سے امام بنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز کو حقیر سمجھتے ہو تو معصوم امام کی شفاعت تم تک پہنچ ہی نہیں پائی۔ بے نمازی کے لیے نہیں کہا، نماز پڑھتا حقیر سمجھتا، نماز نہ پڑھنا وہ تو ہے ہی گناہ کبیرہ، نماز پڑھنے والا بھی۔ دیکھیں آپ کتنے لوگ نظر آئیں گے نماز پڑھ رہے ہیں دوسروں کا حق دبا کے بیٹھے۔ کل کی مجلس میں جو ایک بات آئی تھی اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنا ہے، لیکن مسئلہ دوہرا کر، مومن کیا مسلمان سے، مسلمان کیا بہت سارے غیر مسلم سے قرضہ لیا ہے، اس کا واپس کرنا واجب ہے۔ خاص طور پر اگر تاریخ آ گئی ہے یا تاریخ نہیں آئی ہے لیکن بغیر تاریخ کے قرضہ لیا وہ مانگ رہا، حج پہ نہیں جا سکتے، زیارت پہ نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نماز کا وقت وسیع ہے، قضا ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے، وہ قرضہ مانگ رہا ہے، قرضے کے ادائیگی میں گھنٹہ نکل جائے گا آپ کا، گھر میں نہیں رکھا ہے پیسہ، گاڑی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ کسی اے ٹی ایم تک جائیں گے یا یہ کہ بینک تک جائیں گے، پیسہ نکلوائیں گے، نماز ہم کو ابھی پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ دیر ہو جائے گی، ہو جائے دیر، واجب ہے آپ کے لیے۔ یہ حقیر سمجھنا ہے نماز کو کہ وہ قرضے کا بوجھ گردن پر ہے اور ہماری نمازیں چل رہی ہیں۔ یہ حقیر سمجھنا ہے نماز کو کہ خمس نہیں دے رہے ہیں اور انہی کپڑوں میں نمازیں چل رہی ہیں۔ یہ حقیر سمجھنا ہے نماز کو جسے مولا نے کہا سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا، نہ رکوع کا ٹھکانہ نہ سجدے کا ٹھکانہ، بس نماز ختم کرنا۔ حقیر کا لفظ آیا ہے، بے نمازی سے زیادہ خطرناک کیٹیگری ہے، اس میں نماز پڑھنے والے بھی آتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی بات کہ ہاں وہ یہ ایک الگ مسئلہ کہ قرضہ اگر ہے اور وہ قرض دینے والا ہی کہے اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ زیارت پر، پھر تو کوئی حرج نہیں، یا ابھی تاریخ نہیں آئی اب وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے حالات خراب ہو گئے، میں نے تو کہا تھا 6 مہینے بعد واپس کرنا، میں خود محتاج ہوں مجھے ابھی چاہیے، تب بھی اس کی بات ماننا واجب نہیں۔ بہت میں اسٹریٹ فارورڈ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا، زیارت کے ثواب کو بھی سمجھو، بہت اہم عبادت، قرضہ لے کے زیارت پہ جاؤ۔ حج میں نہیں چلے گا یہ مسئلہ، کم از کم آغا سیستانی کے پاس، یعنی وہ واجب حج نہیں مانا جائے گا، شاید حج صحیح ہو جائے لیکن واجب حج نہیں مانا جائے گا۔ لیکن خاص 3 چیزوں کے لیے یہ لفظ اسلام میں آیا کہ قرضہ لے کے جاؤ، چاہے بظاہر قرضے کی ادائیگی کے آثار بھی نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ قرضہ لے کے جاؤ کیونکہ پتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد کہیں سے پیسے آ جائیں گے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں
جہاں کے لیے یہ لفظ آیا وقت نہیں ہے تو میں جو میرا دل چاہ رہا تھا اس طرح سے بیان نہیں کر پا رہا ہوں. کل بھی میں نے ماتم کرنے والوں کے وقت کو تھوڑا لے لیا، ان کا کتنا دل تڑپ رہا ہوگا ماتم کرنے کا، اور آج بھی اب ذرا سا میں آگے بڑھا تو ان کا وقت کٹے گا. لیکن الحمدللہ اگر زندگی رہی تو 3 دن اور آپ کی خدمت ہے، بات کل ہو جائے، لیکن یہ بات پوری ہو جائے. اس میں نمبر 1 بقرعید کی قربانی، قرضہ بھی لو اور قربانی کرو. نمبر 2 زیارت امام حسین، اور نمبر 3 عزاداری امام حسین. یہ 3 کے لیے یہ عام لوگوں کے جو نظریات اور عقائد ہیں وہ تو اپنی جگہ قابل احترام، حدیثوں میں آیا کہ بظاہر آثار بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے ادا کریں گے بعد میں، لیکن اس کے لیے قرضہ لو. ہاں اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو پھر زیارت پہ نہ جاؤ، قرضہ دو. یہ قرضہ دو اور قرضہ لو، اس کو سمجھنا، دین کو سمجھنا. وہ انشاءاللہ پھر ابو بصیر کے حوالے سے، کیونکہ امام نے کہا انت رجل فقیہ، تم دین کی سمجھ رکھتے ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو مسئلے بتاؤ، یہ بات ہوتی رہے. مگر بات یہ ہو رہی کہ بہت سے اب ظاہرین جو ہے نا، بس یہ تاریخیں کچھ تو نکل گئے ہوں گے، کچھ آج کل میں نکل رہے ہیں، تو ایک آدھ کچھ وہاں کی زیارت بھی میں نے بتا دی آج کی تقریر میں، اور ایک آدھ مسئلہ بھی آ گیا، ایک آدھ بات کل آ جائے گی. لیکن اصل جس جملے کو لے کے میں منزل مصائب پر آ رہا ہوں، 2 خواتین کے جو معصومین کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، 2 اہم نصیحتیں، اور دونوں وہ امام کے جن کا تعلق 7 سفر سے. ایک کی شہادت تو اس کی بیٹی کی نصیحت جو اس نے خود نہیں کی، اپنے بابا کی نصیحت آپ تک پہنچائی، اور ایک کی ولادت ہے 7 سفر کو تو اس کی ماں کی طرف سے آخری جملہ اس امام کا جس کے بعد میرے بیٹے کی امامت شروع ہوئی. تب یہ 2 امام ایسے جن کی امامت بڑے عجیب جملے سے شروع ہوتی ہے. 2 امام، پہلا ہمارا یہ، پہلا نہیں دوسرا یہ 7واں امام جس کی امامت شروع ہوئی جیسے ہی اس کے بابا نے بالصلاۃ کی گولتے کہی، اسی سیکنڈ 6ٹھے امام دنیا سے گئے، 7ویں امام ہو گئے. نماز کا پیغام بھی دیا، شفاعت کا. لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب امامت شروع ہوئی جب سجاد نے زینب کو کھلے سر دیکھا اور زینب یہ مسئلہ پوچھنے آئی. سجاد کی امامت کا امتحان دیکھی، یہ 7ویں امام کی امامت کا امتحان، اور وہ سجاد کی امامت. بڑے عجیب حالت میں سجاد کی امامت شروع ہوئی. ویسے تو جیسے ہی بابا شہید ہوئے سجاد امام ہو گیا، لیکن بحیثیت امام بہت اہم اور بہت تاریخی جملہ ہے زینب کا، بیٹا سجاد تو میرے زمانے کا امام ہے تو میں تیری امامت میں پہلا مسئلہ پوچھنے آئی. یہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے، اتنا مسئلہ تو یہ بچہ بھی جانتا ہوگا کہ جان خطرے میں پڑ جائے تو پردہ ساقط ہے، حرام ہے. یہ جملہ اہم نہیں ہے زینب کا. اس سے پہلے والا جملہ، بیٹا تو میرے زمانے کا امام ہے، بہت اہم یہ جملہ. پورا اس میں عقیدہ امامت اس جملے کے اندر چھپا ہوا. مگر اس میں بات کل پرسوں موقع ملا تو ہوگی، نہیں موقع ملا تو پھر کبھی. مگر کتنا مشکل سجاد کو اپنی امامت کا پہلا مسئلہ بتانا، کتنا مشکل. ہر عورت کو حکم خدا بتانے والا کہ حجاب واجب ہے، اپنی پھوپھی سے کہے کہ اب آپ چادر چھوڑ دیجئے اور نامحرموں میں چلے جائیں. عجیب آغاز امامت ہے میرے مظلوم آقا سجاد. خیمے جل رہے ہیں، چاروں طرف آگ لگی ہے، ساری سیدانیاں خیمے میں جمع ہیں. خیموں کے باہر جلتی ریتی پہ 18 لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک بار بیبیاں کہتی ہے شہزادی زینب آقا آخری وقت میں ہمیں حکم دے گئے تھے کہ اب جو زینب کہے وہ حکم ماننا ہے، بتائیے ہم کیا کریں. اور ایک بار یعنی پرسوں رات کو شہزادی سکینہ کی شہادت کی مجلس، کل کے بعد پرسوں، تو وہاں کے لیے مصائب، شہادت کے مصائب کے لیے بھی ایک تمہیدی جملہ میں باندھ رہا ہوں
جو سنا ہوا تو ہے لیکن مصائب تو سنے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ آگ لگ رہی، خیمے جل رہے ہیں، زینب سجاد کے سرانے کھڑی، شاہ نے ہلا کے کہتی ہے سجاد بیٹا آنکھیں کھولو، تیری پھوپھی تیری امامت میں پہلا مسئلہ پوچھنے آئی۔ اور جب سجاد نے آنکھیں کھول کے کہا پھوپھی اما علیکن بالصحرا، اب جنگل میں نکل جائیے، اب پردہ ساقط ہے، زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل میں نکلی۔ مگر یہاں پہ پہلا جملہ تو آپ حمید ابن مسلم کا سنیں گے، جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹیلے پہ کھڑا تھا، کیونکہ یہ فوج کا سپاہی نہیں ہے، یہ خالی رپورٹر، واقعات لکھنے والا۔ میں نے دیکھا ایک ایک کر کے ساری بیویاں آ رہی، سب سے آخر میں ایک ننھی سی بچی آ گئی، وہ بچی کا کرتا آگ پکڑ چکا اور آگ بڑھتی جا رہی۔ جب انسان سفر میں ہونا تو اپنے بچے زیادہ یاد آتے، اور اگر اس عمر کی اس کی بھی کوئی بچی، وہ کہہ رہا میں گھبرا گیا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ اگر یہ آگ نہیں بجھائی گئی تو بچی آگ میں جل نہ جائے، میں ایک بار تڑپ کے قریب آیا، میری ڈیوٹی تھی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے واقعات لکھنا، لیکن مجھے اپنی بچی یاد آ گئی، میں برداشت نہ کر سکا، میں قریب آیا، قریب آتے ہی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ کرتا پکڑوں، اور ادھر میرا ہاتھ آگے بڑھا، بچی 2 قدم پیچھے ہٹی، جلال کے عالم میں مجھے دیکھا، خبردار تیرا ہاتھ میرے بدن کے قریب نہ آنے پائے، میں فاطمہ زہرا کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ نہ محرم میرا جسم نہیں چھو سکتا۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ شہزادی خالی کرتا پکڑ کے اس آگ کو بجھاؤں گا، ذرا سوچیے، ماتم تھا سکینہ کا تو ایسا ماتم کہ آگ کی پرواہ نہ رہی، آگ میں ماتم کیا، لیکن حجاب و شریعت کی بات آئی تو ایسا خیال کہ اپنے ماتم کو سکینہ نے چھوڑ دیا، ماتم بند کر دیا، ماتم کو بھول گئی، میرے قریب تیرا ہاتھ نہ آنے پائے، میں نے کرتے کی آگ کو بجھایا، اور یہی جلا ہوا کرتا تھا جسے پہن کے سکینہ زندان شام تک گئی، اور یہی جلا ہوا کرتا تھا جو زندان شام میں سکینہ کا کفن بنا۔ تو ادھر تو سکینہ کے کرتے کی آگ کو بجھایا، اور ادھر باقی سارا قافلہ میدان کربلا میں بیویاں اور بچے۔ بس ایک بار کسی نے آقا سجاد سے بعد کربلا پوچھا، مولا آخری خیمے سے آپ کا گھرانہ کیسے باہر نکلا؟ آقا کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو کس طرح سے دانے زمین پہ بکھر جاتے ہیں، محمد کی اولاد علی اور فاطمہ کے بیٹے شام غریباں اس طرح میدان کربلا میں بکھر کے رہے۔ خداوندہ شہزادی سکینہ کے اس امتحان کا واسطہ، خداوندہ سادات بنی ہاشم کے ان یتیموں کے اس امتحان کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کے گریے کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن غم حسین کا یہ گریہ مرتے دم تک قیامت میں بلکہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ خداوندہ آج بھی بہت سارے پریشان حال مومنین کی درخواستیں میرے پاس ہیں کہ مولانا شہادت کی رات ہے، ولادت کا دن ہے، جس نے جو التماس دعا کی ہے، صحت، اولاد، ویزا، تعلیم، مرحومین، خداوندہ ان تمام التماس دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو باب الحوائج کے وسیلے سے قبول فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔